سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا یہ میری توقعات کے عین مطابق تھا، اور مجھے پہلے سے اندازہ تھا کہ سپریم کورٹ پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان لے لے گی۔ اب اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ہم جو اپنی رائے قائم کرتے ہیں نا، اس میں ہمارا تجزیہ جو ہے وہ انفارمیشن بیسڈ ہوتا ہے۔ اب جب فیصل واڈا صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ بیلٹ پیپر پہ بلے کا نشان نہیں ہوگا، مجھے عمران خان الیکشن میں نظر نہیں آ رہا، اور وہ ریپیٹ کرتے جا رہے ہیں، تو آپ بھی ان کو جانتے ہیں، میں بھی ان کو جانتا ہوں، تو مجھے بھی پتہ ہے وہ کس کس کو ملتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے وہ کس کس کو ملتے ہیں۔ تو میں نے جب انہوں نے یہ تواتر سے بات کہنی شروع کی، میں نے اپنے طور پہ بھی پتہ کرنا شروع کیا۔ میں نے گوہر خان صاحب سے، علی ظفر صاحب سے، اور جو تحریک انصاف کے جو لیڈر ہیں ان سے میں نے بات کرنی شروع کی، بھئی کہ آپ کا تو بلے کا نشان جا رہا ہے۔ تو وہ بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ نہیں، ہمارا بلے کا نشان کیسے جا سکتا ہے۔ میں نے کہا یار آپ تو آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں، لیکن جب فیصلہ ہو جائے تو پھر اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ٹیکنیکل گراؤنڈز تو مل جاتی ہیں۔ تو میرے سے یہ جو ہمارے تحریک انصاف کے دوست ہیں یہ میرے سے اگری نہیں کرتے تھے۔ میں ان سے کہتا تھا الیکشن 8 فروری کو ہونا چاہیے، الیکشن میں آپ کو حصہ بھی لینا چاہیے، لیکن یہ آپ کو بتا دوں کہ آپ کے پاس بلے کا نشان نہیں ہوگا۔ تو اب وہی ہوا ہے، بلے کا نشان ان کے پاس نہیں ہے۔ میں اس آبزرویشن سے اتفاق نہیں کرتا کہ تحریک انصاف کے وکلاء جو ہیں انہوں نے اپنا مقدمہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے پیش نہیں کیا، یا انہوں نے کمزور آرگومنٹس دکھائے۔ دیکھیں، جو سپریم کورٹ کی کارروائی بظاہر آپ کو لائیو نظر آ رہی تھی، اس میں آپ بہت سی جو ڈاکومنٹس ہیں جو ججز کے پاس تھیں اور وکلاء کے پاس تھیں، جو وکلاء دکھانا چاہ رہے تھے اور ایک جج صاحب جو ہے وہ دیکھنے میں انٹرسٹڈ نہیں تھے، وہ ڈاکومنٹس آپ کو نظر نہیں آ رہی تھیں۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ دیکھیں نا، اس فیصلے کو اناؤنس کر رہے تھے فیصل واڈا صاحب، میرے دوست ہیں، بار بار اس فیصلے کو اناؤنس کر رہے تھے، اور فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ جب ایک فیصلہ اناؤنس کرتے ہیں بار بار کہ بھئی بلے کا نشان نہیں ہوگا، عمران خان الیکشن میں حصہ نہیں لے گا، وہ جیل سے باہر نہیں آئے گا، تو پھر مجھے پتا ہے کہ وہ یہ فیصل واڈا تو نہیں بول رہا نا، یہ تو کوئی اور بول رہا ہے۔ اب یہ میری بات کچھ لوگوں کو بری لگے گی، میں ان سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں جناب فیصل واڈا صاحب جو ہیں ان کی بات کو بڑی میں اہمیت دیتا ہوں۔ دیکھیں، ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ کسی پارٹی کے خلاف فیصلہ دینا جو ہے یہ ایسے ہی ہے کہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ایک سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ آپ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ پڑھ لیں، آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھ لیں، بھٹو کیس میں اس کو کہیں پہ ایک نظیر کے طور پہ پیش نہیں کیا جاتا، لیکن ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ آپ نے ایک پرائم منسٹر کو پھانسی کی سزا دے دی، کیونکہ جو مولوی مشتاق حسین صاحب تھے ہائی کورٹ میں، اور پھر اوپر جو انوار الحق صاحب تھے، انہوں نے پہلے سے فیصلہ کیا ہوا تھا۔ تو جب جج فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے ایک خاص فیصلہ سنانا ہے تو ٹیکنیکل گراؤنڈز وہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ جس طرح کہ میں اپنی مثال پیش کر دیتا ہوں، جرنلسٹ یہ فیصلہ کر لیا کہ آج میں نے انٹرویو کرنا ہے عمران خان کا یا نواز شریف کا، یا میں نے آج انٹرویو کرنا ہے مولانا فضل الرحمان کا، اور میں نے اپنے اس انٹرویو میں ان کو ناک آؤٹ کر دینا ہے، میں نے ان کے بقیے ادھیڑ دینے ہیں، میں نے ان کے چیتھڑے اڑا دینے ہیں، تو میں یہ کر دوں گا، اور وہ میں ایسے سوالات کروں گا، ان کو فریم اس طرح کروں گا، ان کی بات نہیں سنوں گا، کاؤنٹر کویشچن اس طرح کے کروں گا، ان کو بولنے نہیں دوں گا، تو میں اپنا ٹارگٹ اچیو کر لوں گا۔ لیکن اگر میں یہ سمجھوں کہ مجھے اپنی جو پروفیشنل جو مجھے میری اخلاقیات ہیں، جو میری پروفیشنل ریڈ لائن ہے، اس کو کراس نہیں کرنا اور ان کو بھی سننا ہے اور ایک دشمن کے طور پہ ان کو ٹریٹ نہیں کرنا، تو پھر میں ان کے ساتھ فیئر رہوں گا۔ تو اس طرح یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوا، یہ پاکستان میں ہماری جو سپریم کورٹ ہے یہ کئی دفعہ کر چکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ 2018 کا الیکشن بھی ایک رسمی کارروائی تھی، لیکن جب پولنگ ڈے آیا تو اس دن جو توقعات تھی عمران خان صاحب کی وہ پوری نہ ہوئیں، اور پھر اس میں جو آزاد امیدوار ہیں وہ آگے بیچ میں پیپلز پارٹی کو سندھ میں نہیں کر سکتے۔ پہلے ہم تانا مارتے تھے جی کہ عمران خان بھی 2018 میں اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آیا، تو اب نواز شریف صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آ رہے ہیں۔ اب ہم وہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اب جو 2024 میں جو الیکشن ہوگا وہ 2018 کے الیکشن کو بہت پیچھے چھوڑ گیا ہے، وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ الیکشن تھا، یہ تو الیکشن ہوگا ہی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ 8 فروری کو اگر تحریک انصاف کے، اگر پیپلز پارٹی کے اور جماعت اسلامی کے اور پارٹیوں کے ووٹر جو ہیں وہ بڑی تعداد میں نکلیں، ووٹ ڈالیں، خاص طور پہ جو تحریک انصاف کے ووٹر ہیں، اگر ان کو موبلائز کر لیا جائے اور ان کی ایک بڑی تعداد جیتنے میں کامیاب ہو جائے،
تو پھر یہ جو ہمارے جو لوگ اس طرح کے منصوبے بناتے ہیں تو منصوبے تو وہ بہت بڑے بڑے بناتے ہیں، لیکن وہ جو ان کے منصوبے ہوتے ہیں وہ اکثر آپ نے دیکھا ہے جو بھی وہ منصوبے بناتے ہیں وہ اکثر منصوبے فیل ہو جاتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ 8 فروری کو ان کا منصوبہ جزوی طور پہ کامیاب ہو جائے، لیکن یہ بات لکھ کے رکھ لیجئے گا کہ 8 فروری کے دن جو ہوگا اس کے بعد جو حکومت بنے گی وہ حکومت کو اس طریقے سے چلا نہیں پائیں گے جس طرح کہ وہ چلانا چاہتے ہیں۔ جس مقصد کے لیے وہ 8 فروری کو یہ سب کچھ کر رہے ہیں وہ مقصد جو ہے وہ الٹیمیٹلی وہ اچیو نہیں کر پائیں گے، یہ لکھ کے رکھ لیجئے آپ۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ الٹا بھی پڑ سکتا ہے کہ آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ انتقام کی سیاست کر رہے ہیں یا آپ ایک پارٹی سے انتقام لے رہے ہیں۔ میری یہ توقع تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس بننے کے بعد یہ جو گروپنگ ہے اس کو ختم کریں گے، اور مجھے یہ توقع بھی تھی کہ کم از کم تحریک انصاف کے خلاف کوئی اگر بہت ہی کرٹیکل قسم کا کیس آئے گا تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس بینچ میں نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ یہ روایت میں نے دیکھی ہے کہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے، اور وہ نہیں بیٹھیں گے۔ کاش کہ وہ اس بینچ میں بھی نہ بیٹھتے 3 ممبر بینچ میں، لیکن وہ بیٹھ گئے تو لیکن مجھے توقع تھی کہ شاید وہ ایسا کوئی کام نہیں کریں گے کہ لوگ یہ کہیں، صرف لوگ نہیں، آج تو لاہور ہائی کورٹ بار کی جو سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا ہے، اور بہت سے لیگل ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو فیصلہ ہے یہ غیر آئینی ہے، اور یہ کچھ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ بالکل درست فیصلہ ہے، میں اسے اتفاق نہیں کرتا۔ بہت سے جو آئینی ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک آئینی لحاظ سے بھی بڑا کمزور فیصلہ ہے، اور اگر وہ چلے گئے ہیں تو انہوں نے بہت اچھا کیا ہے کہ انہوں نے اپنی عزت بچائی ہے، لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو بات نکلی ہے تو دور تلک جائے گی، ابھی سلسلہ ختم نہیں ہوا، یہ سلسلہ ابھی جاری